حق الشقی من ابغض علی فی حیاتہ وبعد وفاتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محسن حاضرین مجلس اور صاحب ایمان، بڑے حسین اور جمیل چہرے ہوتے ہیں فرش اللہ کے سب سے عالی بیٹھتے ہیں اور سب سے پہلے آ کر عبادت میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیے سفید جب آپ مسجد میں جائیں گے تو جنہیں مسجد کی نماز کی چاہت ہوتی ہے وہ سب سے پہلے مسجد کے پہلے صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اداکار بھی ہیں جو پہلے آتے ہیں، انہیں چاہت ہے کہ ہمیں ثواب ملے، ثواب کی لالچ نہیں بلکہ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ انہیں کھینچ لاتا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے جو انہیں کھینچ لاتا ہے۔ آج ہم سے ساری دنیا یہ کہتی ہے، موضوع سے متصل کرتا ہوں، جناب موسیٰ پہ کل میں نے پوری بات کی تھی، آج جناب موسیٰ کی بات کرنے کے بعد مولا کائنات کی بھی بات کر دی جائے۔ کل کی مجلس تھوڑا تک تھی، آج کی مجلس سنیے کہ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے پورے صراط سے گزریں گے۔ اس سے پہلے آپ کو جناب موسیٰ کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ جناب موسیٰ نے دیکھا کہ دو شخص لڑ رہے ہیں، ایک تبتی ہے، ایک فرعونی ہے، ایک موسیٰ کا ماننے والا ہے۔ موسیٰ نے اپنے چاہنے والے کی مدد کی۔ ذہن آمادہ کیجئے کہ موسیٰ نے اس وقت اپنے چاہنے والے کی مدد کی۔ کیا بتانا چاہ رہے ہیں موسیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں اپنے چاہنے والے کی مدد اپنے دور میں کرتا ہوں۔ موسیٰ وہ ہیں جو اپنے چاہنے والے کی مدد اپنے دور میں کرتے ہیں، علی وہ ہے جو ہر دور میں اپنے چاہنے والے کی مدد کرتا ہے۔ کریے گا جملے کا، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں پورے صراط کی طرف۔ آج لوگ ہمیں ڈراتے ہیں کہ مولانا یہ بتائیے ہم پورے صراط سے، ارے بڑی بڑی باتیں ہیں کہ جس پہ چھیڑنا نہیں ہے، یہ پورے صراط میں زیادہ بحث کی جاتی ہے، بڑا باریک ہے، اس کے آدمی تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، اس سے ہم کس طریقے سے گزریں گے؟ بھائی سوال ہوتا ہے، لوگ ہمیں ڈراتے ہیں بھئی یہ کیسے جائیں گے؟ تو گھبرائیے گا نہیں، علی سے جو محبت کر لے نہ وہ گھر میں گھبراتا ہے، نہ قبر میں گھبراتا ہے، نہ محشر میں گھبرائے گا، نہ قیامت میں گھبرائے گا۔ کام والا نہیں، کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہا جب بات کر رہا ہوں تو جواب بھی میں دوں گا، جب بات کر رہا ہوں تو جواب بھی میں ہی دوں گا۔ کہا چلیے آپ کو لے کے چلتا ہوں، علی سے محبت کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ قبر میں بھی علی آئیں گے۔ بھائی آپ نے دیدار زندگی میں تو نہیں کیا، لیکن زندگی میں آپ کو مشکلیں آ سکتی ہیں، لیکن پورے صراط پہ آپ گزر جائیں گے۔ اس لیے کہا علی کی محبت کی بنا پر، علی کی محبت کی بنا پر کہا مولانا ہم کس طریقے سے گزریں گے؟ کہا یہ میں سمجھاتا ہوں۔ آپ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، آپ نے کئی جلوسوں میں دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ انگارے کے ماتم پر چلتے ہیں اور چلتے بھی نہیں۔ اسی طریقے سے مولانا آپ کو بات دے رہے ہیں کہ ہم اگر جس طریقے سے پورے صراط پہ کس طریقے سے گزریں گے، کہا آپ جس طریقے سے ماتم کرتے ہوئے یا حسین کہتے کہتے گزر جاتے ہیں، اسی طریقے سے ہم پورے صراط سے یا علی کرتے ہوئے گزر جائیں گے۔ یا علی یا علی استقبال کریے۔ آئیے میں نے دیکھا کہ آپ یہ ڈرتے ہیں، کچھ لوگ ڈرتے ہیں، بار بار میں اس کو جو استعمال کر رہا ہوں کہ آپ کا ذہن آمادہ ہو جائے، پھر ہم اپنے رخ پہ چلیں گے کہ ہم نے دیکھا کہ آپ یہاں گئے بھائی، آپ یہاں ایک دو بچیاں ہیں، تین بچیاں ہیں، ہم نے دیکھا کہ وہ چھری لیے ہوئے تھی، آپ نے فوراً چلانا شروع کیا، اپنی بیوی کو چلانا شروع کیا کہ زخم ہو جاتا، اور آپ بھی اپنے بچے کو لے کے، آپ کیا بھی مثال دے دوں کہ آپ نے اپنے بچے کو دیکھا کہ وہ چھری لیے ہوئے ہے، تو آپ نے چلانا شروع کیا اپنی بیوی کو، ارے اس پہ زخم ہو جاتا، اسے چوٹ لگ جاتی، تم نے کیوں نہیں دیکھا؟ ہم نے کہا ارے گھبرا کیوں رہے ہیں؟ ساری بھائی گھبرا کیوں رہے ہیں؟ گھبرائیے نہیں، چوٹ نہیں لگی، چوٹ نہیں لگی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ پھر ہم نے دیکھا کہ یہی آپ 10 محرم کو اپنے بچے پر چھری دے رہے ہیں، ہم نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شاہی بھائی یہ کیسی بات ہے کہ اس وقت آپ اپنی بیوی کو چلا رہے تھے، لیکن اس وقت آپ اپنے بچے کو چھری دے رہے ہیں، اور
کرنے کے بعد کہا مولانا آپ سمجھے نہیں، وہ جدا کھانا تھا، یہ ازا کھانا ہے، وہ جدا کھانا تھا، یہ ازا کھانا ہے، یہ ازا کھانا ہے۔ یہ کمال ہے کہ ہم اپنے بچے کو چھری دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے بچے کو خون آلودہ کرنا چاہتے ہیں، ہم حسین پہ اپنے خون کو قربان کرتے ہیں، خون کی سلامی پیش کرتے ہیں۔ بس آمادہ رہے پورے صراط پر۔ آج لوگ گھبراتے ہیں کہ ہم پورے صراط سے کس طریقے سے، موضوع آپ کے ذہن میں پہنچ چکا ہے، پورے صراط سے کس طریقے سے جائیں گے، تو لوگوں کا دل گھبراتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں گھبراتا۔ تو آپ ایک حدیث سنیے، ابو حمزہ شمالی اس کے راوی ہیں اور محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، کیا فرمایا کہ اے علی، تمہاری محبت جب تمہارا چاہنے والا پورے صراط سے گزرے گا تو کیا ہوگا؟ پورے صراط سے جب گزرے گا، اگر اس کا پیر ڈگمگائے گا تو تمہاری محبت اس کے پیر کو سنبھال لے گی، اس کے پیر کو سنبھال لے گی، آپ ڈگمگانے لگیں گے تو علی کی محبت آپ کو سنبھال لے گی اور یہاں تک آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ آپ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ علی کو مت چھوڑو کسی کے کہنے سے، اور علی کے لیے سب کچھ چھوڑ دو، کیونکہ علی کی محبت پورے صراط سے تمہیں گزروائے گی، پورے صراط سے تمہیں گزروائے گی، علی کی محبت تمہیں پورے صراط سے گزروائے گی۔ یہ ہے علی کا کمال۔ قیامت کے دن کچھ سوال و جواب بھی ہوں گے، مولانا سوال و جواب یہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، اور یہ جناب لقمان نبی اللہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی۔ یہ سوال سنیے، اب میں جواب بھی اس کا دے دوں گا کہ کہا کہ انہوں نے قیامت کے دن بھیا تم سے 4 سوال کیے جائیں گے۔ کہا کون سے سوال؟ کہا پہلا سوال جوانی کن کاموں میں گزاری، اپنی زندگی کن چیزوں میں گزاری، جوانی کو کہاں اپنے جوانی کو ختم کیا، اور تم نے کی مال کو کن ذرائع سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ مولانا اب یہ بات تو بڑی سخت ہو گئی ہے، اب میں نے بس سوال تو کیا ہے، اب جواب بھی دے دیتا ہوں، بھائی استقبال کریے گا کہ آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے آپ نے اپنی زندگی کہاں گزاری؟ ہم نے اپنی زندگی غم حسین میں گزاری۔ ہمارا جواب ہوگا ہم نے غم حسین میں اپنی ساری زندگی کو گزار دیا۔ پھر سوال ہوگا اپنی جوانی کن کاموں میں گزاری؟ کا ہماری جوانی پوری یا حسین کرنے میں گئی۔ بات اگر صحیح ہو تو میرے ساتھ رہیے گا، یا حسین کرنے میں گزری۔ پھر سوال ہوگا مال کہاں سے حاصل کیا؟ کہاں حرام سے تو نہیں حاصل کیا۔ ہم کہیں گے ہم نے محنت سے کمایا، سال بھر اکٹھا کیا اور غم حسین میں خرچ کیا۔ سوال ہوگا کہاں سے حاصل کیا، کہاں خرچ کیا؟ ہمارا جواب یہ ہوگا کہ ہم نے غم حسین میں خرچ کیا، حاصل بھی حلال طریقے سے کیا اور خرچ بھی حسین کی عزاداری میں کیا، حاصل بھی حلال طریقے سے کیا۔ آئیے میں آپ کو پھر روایت سناتا ہوں، پورے صراط پہ آپ پہنچ چکے ہیں تو میں اس رخ سے نہیں ہٹوں گا۔ جناب مولا کائنات امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ منبر سلوی پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک چاہنے والا یا مولا ہم تو اپنی زندگی پوری گزار رہے ہیں ایسے ہی، لیکن یہ بتائیے مولا جب محشر کا جب قیامت کا دن رہے گا تو آپ ہماری مدد کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہماری مدد کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ مولا نے کہا ہاں میں مدد کروں گا۔ کہا مولا آپ کہاں ہوں گے قیامت کے دن؟ ہم کہاں ڈھونڈیں گے؟ آپ کہاں ہوں گے؟ یہاں ہوں گے، وہاں ہوں گے، ہم کس طرف آپ کو ڈھونڈیں گے؟ انہوں نے کہا جہاں پر اعمال تولے جا رہے ہوں گے علی وہی ہوگا،
علی وہی ہوگا. کہا مولا ہم وہاں پہ کہاں ڈھونڈیں گے جہاں مال تو رہا ہوگا, ہم علی کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ مولا آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ آپ دائیں ہوں گے کہ بائیں ہوں گے کہ سامنے ہوں گے کہ پیچھے ہوں گے؟ جملہ دیتا ہوں, دائیں ہوں گے کہ بائیں ہوں گے؟ ارے علی نے کہا جو تمہارے اعمال کو تولے گا وہ علی ہوگا. علی علی جو تمہارے اعمال کو تولے گا. مولا آپ تو عادل ہیں, آپ عدل کریں گے کیونکہ یہ یوم العدل ہے. یوم العدل کہا جاتا ہے اس دن کو جس دن عدل ہوگا, اور آپ عدل کو پسند کرتے ہیں. ہماری محبت آپ کے لیے ہے, لیکن یہ بتائیے ہماری محبت کی بنا پر آپ ہمیں جنت میں ڈالیں گے کہ نہیں ڈالیں گے؟ مولا کائنات نے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں, جب تمہارے گناہ زیادہ ہوں گے, جب تمہارے گناہ زیادہ ہوں گے تو میں فرشتوں سے کہوں گا ایک پلے میں اس کے گناہ کو رکھ دو, ایک پلے میں علی کی بلا کو رکھ دو. چلیے آپ کو چار اشعار سنا دیتا ہوں, متصل رہیے گا, ساتھ رہیے گا, بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. یہ خونے رگے حیات بہایا نہ جائے گا, ان سے میرے حسین پہ رویا نہ جائے گا. خونے رگے حیات بہایا نہ جائے گا, ان سے میرے حسین پہ رویا نہ جائے گا. اس کے لیے لہو کی طہارت کی شرط ہے, نعرہ علی کا سب سے لگایا جائے گا. استقبال کریے جملے کا. مولا کائنات نے کہا کہ میں وہاں پر ہوں گا جہاں پر تمہارے اعمال تل رہے ہوں گے, جہاں تمہارے اعمال میزان میں تل رہے ہوں گے. آپ نے سنا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, یہ سورہ رحمان کی آیت ہے کہ اس میں آیت ایک ہے میزان کے بارے میں, ترازو کے بارے میں. علی نے کہا کہ میں میزان ہوں, حدیث سنا رہا ہوں. مولا کائنات نے کہا میں میزان ہوں, رسول نے مجھے ترازو بنایا ہے عدل کا. کہا کیسے بھیا؟ علی نے کس طریقے سے, علی کو کس طریقے سے رسول نے, ہمارے سرکار نے کس طریقے سے ترازو بنا دیا. کہا علی کی محبت جس کے اندر ہوگی وہ جنتی ہوگا, علی کی محبت جس کے اندر نہ ہوگی وہ جہنمی ہوگا. علی کی محبت اپنے دل میں رکھے گا, محفوظ رکھے گا, وہی کامیاب ہے. حدیث کی طرف لے کے چلتا ہوں. پھر مولا کائنات یہ واقعے کو اپنے ذہن اور شاداب ذہنوں میں محفوظ کر لیا, بافہم ذہنوں میں محفوظ کر لیا. ایک اور روایت سناتا ہوں, یہ بات ابھی زیادہ دیر ہوئی نہیں ہے, مکمل کر دیتا ہوں, اجازت آپ لوگ کی ہوگی. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام امام رضا کے پاس ایک شخص آیا, آنے کی بات کہنے لگا, اس نے سلام کیا تو مولا نے منہ پھیر لیا. امام نے منہ پھیر لیا, روایت ہے. اور امام نے جیسے ہی منہ پھیر لیا اس نے کہا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں, میں آپ سے محبتیں کرتا ہوں, میں بہت محبت کرتا ہوں, نمازیں پڑھتا ہوں, روزے رکھتا ہوں, حج کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں, وہ کرتا ہوں, صدقے لیتا ہوں, زکات نکالتا ہوں, ہر چیز میں کرتا ہوں, جہاد میں بھی ساتھ رہتا ہوں. لیکن مولا نے کہا تو میرا چاہنے والا نہیں ہے. مولا نے کہا تو میرا چاہنے والا نہیں ہے. کہا کس لیے مولا؟ کہا تو میرا چاہنے والا نہیں ہے, بس نہیں ہے. پھر دیکھا کہ زید بن ارقم, راوی زید بن ارقم سے امام رضا نے کہا کہ فلاں جگہ پر میرا ایک چاہنے والا موچی ہے. مدائن میں ایک موچی ہے جو چوراہے پر دکان لگاتا ہے. دیکھیے علی کی محبت اور امام کی محبت, ہمارے سرکار کی محبت اگر دل میں ہے تو ہمیں یہ نہیں گھبرانا چاہیے کہ ہم دکان کون سی کھول رہے ہیں, ہمیں حلال کا کمانا چاہیے.
بات سچ ہو تو ساتھ رہیے گا، حلال کا کمائیے، چاہے آپ کسی بھی کام کو انجام دیجیے۔ مولا کائنات نے مزدوری کر کے بتا دیا، ایشیو گھبرانا نہیں۔ مولا کائنات، امیر کائنات، دو جہاں کا مالک، وہ بیلچے سے دوسرے کے ہاں مزدوری کر کے بتا رہا ہے ایشیو گھبرانا نہیں، حلال کا کمانا، کیونکہ تمہاری شفاعت علی کروائے گا، لیکن حرام کا نہ کمانا۔ پھر امام نے کہا زید جب تم اس چوراہے پر جانا، دیکھیے امام کے چاہنے والے کی معرفت کس طریقے سے ہوتی ہے، شاداب ذہن ہے اور بافہم آپ کے ذہنوں کو دیکھ رہا ہوں، نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں، کس استقبال کیجیے گا۔ امام نے کہا زید جانتے ہو ہمارے چاہنے والے کی معرفت کیا ہوتی ہے؟ کہا نہیں مولا، زید جب تم جانا تو سلام کرنا، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ زید ایک دن اس چوراہے سے گزر رہے تھے، دیکھا مجھے چپل سے رہا ہے۔ زید نے سوچا یہ اور امام کا چاہنے والا، یہ اور امام ایسے کچھ لوگوں کی ہوتی ہے کہ یہ امام کا چاہنے والا، یہ تو جھوٹی ذلہ ہے، اس کو کیا علم ہوگا۔ اب زید نے سوچا آگے بڑھے، اب اس کے جملے سنیے۔ زید سے کہا اے زید کہاں جا رہے ہو؟ ارے امام کے سلام کو تو پیش کر دو۔ امام نے سلام کروایا تھا، یہ ہے معرفت کہ امام کے سلام کو زید نے نہیں پہنچوایا تو انہوں نے کہا کہ ارے سلام کو تو پہنچا دو، یہ ہے۔ اور لوگ آج بہت زیادہ اس طریقے سے بات ہوتی ہے، میں کی بات ہوتی ہے۔ میں ایک تکبر لفظ ہے جس سے انسان کا جو ہے اظہار ہوتا ہے کہ وہ گھمنڈ کرنے والا ہے اور تکبر کرنے والا ہے۔ کس طریقے سے کہا مولانا ہمیں بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، کہا میری مجلس، یا علی یا علی، میری مجلس، میرا جلوس، میرا نواخوان، میں بھیا جملہ بدل دوں برا نہ مانیے گا، مجلس میری، تمہاری مجلس، میری مجلس، میرا زخانہ، میرا علم، میرا تعزیہ، میرا جھولا، میرا پنجہ، یہ میرا وہ میرا۔ ارے بھیا میری مجلس کا جملہ سنیے، برا نہ مانیے گا، مجلس تب آپ کی ہوگی جب آپ مریں گے، جب آپ مریں گے تب آپ کی مجلس ہوگی۔ یہ مجلس کسی کی نہیں ہے، جو یہاں پر آ جائے گا سب میں بیٹھ جائے گا وہی حسین کا عزادار ہے۔ استقبال کریے جملے کا، اس طریقے سے حسین کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں، استقبال دیکھیے ایسے لوگ سوچتے بھی ہیں، ایسا نہیں کہ میں لفظ میں بڑا گھمنڈ کی طرف لے کے جاتا ہے، میں اس طریقے سے ابلیس نے بھی کہا تھا میں۔ تو آج یہ جناب آپ نبی اللہ کی بھی بات کر کے سنا دوں، آپ کیا چیز ہیں، میں کیا چیز ہوں، حقیر ہوں، آپ بھی حقیر ہیں۔ سلیمان نبی اللہ نے کہا میں جب تک نہ آؤں، میں جب تک نہ آؤں بیت المقدس کی تعمیر کرتے رہنا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس کو اپنے ذہن میں محفوظ کریے، لے کے چلتا ہوں آگے۔ جناب سلیمان نے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور چلے جا رہے ہیں، دیکھا کیا کہ ایک عورت کھڑی ہوئی ہے، اس کا چہرہ ایک دم کالا ہے۔ نبی تھے، انہوں نے سوچا اتنی کالی عورت، اس سے محبت کون کرتا، اس سے شادی کون کرتا۔ سلیمان نے یہ کہا، نبی نے سوچ لیا اتنی کالی عورت، اس سے شادی کون کرے گا۔ بھائی جملے پڑھ رہا ہوں تاریخ کے، کوئی اپنے سے بات نہیں کر رہا، کیونکہ سلیمان نے جملے کو کہا، تاریخ نے لکھا۔ اس کے بعد سلیمان نے کہا کشتی تیار کی جائے، دربار میں واپس آئے، کہا مجھے آج کشتی تیار کی جائے، آج مجھے دریا کا سفر کرنا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے دریا کا سفر کروں۔ جناب سلیمان نے حکم کیا، کشتی تیار ہوئی، آگے کشتی چلی، سلیمان بیٹھے، سوار ہوئے، دور چلی کچھ دور، سلیمان نے اپنی ہاتھوں کو ایسے پانی میں ڈال دیا، سلیمان کی انگوٹھی نکلی اور چلی گئی۔ یہ انگوٹھی کا کمال سنیے، اس سے سارے جنات، جیسے ہاٹ اسپاٹ ہوتا ہے اس سے وائی فائی کنیکٹ ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے جنات بھی کنیکٹ تھے، انسان بھی کنیکٹ تھے، حیوانات بھی کنیکٹ تھے۔ دیو یہاں تک تاریخ یہ لکھتی ہے کہ سلیمان کی سلطنت میں دیو بھی ان کی باتوں کو مانا کرتے تھے۔ ایسے کر کے لفظ استعمال ہوا ہے کہ دیو ان کی باتوں کو بھی مانتے تھے۔ جیسے ہی نکلی، اب یہ سلیمان نے کہا کہاں ہو حضور، ارے کہاں ہو،
मुझे दिखाई नहीं रहा, जिन्नात कहाँ चला गया। अब घबरा गए, इंसान भी अब नहीं दिख रहे हैं। अब सुलेमान इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, कश्ती से कहाँ जाएं? कश्ती डगमगा रही है। कहा जैसे ही इन्होंने कहा कहाँ हो, उन्होंने कहा, परिंदों ने कहा, जिन्नात ने कहा, हम आपके संपर्क से बाहर हैं, हम आपके संपर्क से बाहर हो गए हैं। अंगूठी का कमाल ये है सुलेमान की, सब कनेक्ट रहते हैं, जैसे ही अंगूठी हटी सब डिस्कनेक्ट दूर हो जाएंगे। अब सुलेमान घबरा गए, अल्लाह मैं तेरा नबी हूँ, मुझे बचा ले। उसके बाद अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ सुलेमान उन नामों को लो जो मुझे पसंद है, जिससे मैंने आदम को खिलाफत दी है, या अली या अली, जिससे मैंने आदम को अस्मा एहिम, अल्लाह ने कुरान में कहा अस्मा एहिम, आदम उन नामों को लो जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ। सुलेमान ने पंचतन का नाम लिया, रसूल का नाम लिया, हमारे आका का नाम लिया, हमारे सरदार का नाम लिया। किस लिए लिया? उसके बाद उनकी कश्ती ठहर गई, साहिल पर पहुंची। साहिल पर पहुंचने के बाद किनारे पर पहुंची, और पहुंचने के बाद अब सुलेमान नबी उतरे। अब भूख लगी हुई थी, देखा कि एक मछुआरा खड़ा हुआ है, और मछुआरे से जनाब सुलेमान ने कहा, ये मछुआरे कुछ मुझे खाने को दे दे, कुछ पीने को दे दे। दामने साहिल थी, उसने कहा पानी पी लो, खुद से जाओ पानी पी लो। वो जानता थोड़ी था, अंगूठी हट गई थी, कोई अब पहचान नहीं रहा है ये सुलेमान है, ये सुलेमान नबी अल्लाह है, इनका एहतराम करना चाहिए। सब भूल गए हैं। उसने कहा मछुआरे ने, जाइए अपने से पानी पी लीजिए। कहा मुझे खाना दे दो, भूख लगी है। कहा मैंने एक मन्नत मांगी है, ज़हन में रखिएगा, मैंने अपने एक मन्नत मांगी है कि जब तक मैं अपनी बेटी की शादी, ज़हन में रखिएगा उस औरत को, कि मैं अपनी बेटी की जब तक शादी न करूंगी, मेहमान को एक लुकमा भी नहीं खिलाऊंगा। सुलेमान ने कहा, मजबूर हो गए। सुलेमान ने कहा हम उससे अब करेंगे। सुलेमान पहुंचे, उसके साथ साथ क्या देखा कि वही औरत, वही काली औरत, अल्लाह के बशर को देखिए, वही काली औरत। कहा सुलेमान से उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ, मछली मार के आता हूँ, फिर आपको खाना खिला के आप धोगा भी। और उसने जुमला का क्या जोड़ा बनाया है अल्लाह ने। सुलेमान को देखने के बाद उस लड़की क्या जोड़ा बनाया है, जोड़ा कितना खूबसूरत है। इसमें बाप था, बाप अपनी बेटी चाहे जैसी हो पसंद होती है, दूसरे की निगाह से नहीं, बल्कि अगर एक बाप की निगाह से कोई शख्स किसी लड़की को देखे तो सबको अच्छी लगेगी, उसका एहतराम करेगा वो। अब वो मछली मारने गया, उसने मछली मारी, मारने के बाद एक मछली, हसीन मछली मारी। उसने आज तक इतना बड़ा मछुआरा था कि रोजाना फरोख्त करता था, कई मछलियों को, कई हजार मछलियों को बेचा करता था, लेकिन उसने पहली बार ऐसी मछली देखी, और देखने के बाद मछली को ले आया, बेटी को दिया, जल्दी बनाओ, अब दिखिया क्या जल्दी है। जैसे ही बेटी ने छुरी चलाई, उसमें एक अंगूठी निकली। सुलेमान ने सुना, अरे अंगूठी। सुलेमान दौड़े, जल्दी से अंगूठी लिया, लेने के बाद अपने उंगली में पहन लिया। अब जैसे ही पहना, जितनी चीज डिस्कनेक्ट हुई थी अब सब कनेक्ट हो गई। जितनी चीजें डिस्कनेक्ट थी सब कनेक्ट हो गई। का जिन्नात भी आ गए, खुद आ गए। अब सुलेमान ने देखा सब आ गए। सुलेमान फौरन सजदे में गिर गए। जुमला कहा कि परवरदिगार अपने नबी से ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है, अशरफुल मखलूकात से मोहब्बत करता है। मैं को याद रखे हैं आप, मैं। सुलेमान ने कहा बैतुल मुक़द्दस की तामीर की जाए। जब तक मैं ना अंगूठी ली और वापस आया घर में, कहा आज मैं आराम करना चाहता हूँ, थक गया हूँ। आराम कर रहे थे, भूख लगा कि कोई ना आए। पीछे से आवाज आई, सुलेमान कौन है जो मेरी हुक्म को नहीं मानता? कौन है? पीछे मुझे देखा, मैं को देखिए, अपनी मैं को देख लीजिए, सुलेमान नबी अल्लाह की मैं को देखिए। आपकी क्या हैसियत, एक नबी की हैसियत, जिसके पास इतनी बड़ी बादशाहियत, सारे जिन्नातों, हैवानों, देवों के ऊपर भी जिन्नात
اور جنات اس کو جنات کی ہی قسموں میں آتے ہیں، ان کے اوپر بھی حکومت ہے، لیکن میں کو اللہ نہیں پسند کرتا۔ اب تم کیوں آئے ہو؟ میں آیا ہوں تمہاری روح قبض کرنے۔ اللہ نے حکم دیا ہے جاؤ سلیمان کی روح قبض کر لو۔ سلیمان کو بیٹھنے کا بھی وقت نہیں دیا، نہ بیٹھنے کا نہ لیٹنے کا، سلیمان عصا لیے کھڑے ہیں، روح قبض کر لی۔ میں وہ ہوں، اس نے یہ بھی جملہ تھا، میں وہ ہوں جسے کہیں جانے کے لیے اجازت نہیں لینی پڑتی، میں پھرا گیا۔ یا علی یا علی، فرشتے نے بھی میں کہہ دیا، ملک الموت نے بھی میں وہ ہوں جسے جانے کی کسی جگہ جانے کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ سے میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، سلیمان نبی اللہ کی بات کا تجھے برا لگا، تو نے ان کی میں کو مٹانے کے لیے ان کی روح کو قبض کر لیا۔ یا علی یا علی، تو اللہ کہے گا کہ میں سلیمان کی میں کو ختم کرنے کے لیے فرشتے کو بھیجا، ملک الموت کو بھیجا، اور ملک الموت کی میں کو ملک الموت کی میں کو ختم کرنے کے لیے درے صحرا پہ بھیجوں گا۔ کی جائے بات پوری ہو چکی ہے، آئیے نہیں باتوں کے ذہن میں کچھ اشعار بھی سنا دیے جائیں جس کے آپ عادی ہیں۔ بچپنے سے میں نے دیکھا ہے یہاں کے لوگ جتنی مجلس کو شوق سے نہیں سنتے اتنے اشعار کو سنتے ہیں۔ بہرحال یہ سب کا مزاج ہے کہ ہوتا ہے، کچھ لوگ تبلیغی مجلس پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ اشعار کی مجلس پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ اسلامی مجلس پسند کرتے ہیں، جس کا جو ہے وہ میں کو یاد کریے کہ جناب ملک الموت کی میں کو توڑنے کے لیے اللہ نے کرے زہرا پر بھیجا کہ میں تب بات کر رہے ہیں، آ جائیں کہا جاؤ یہاں سے جاؤ، فاطمہ نے کہا جاؤ، فرشتے کی ہمت نہیں ہوئی کہ اندر آ جائے، فوراً چلا گیا، پھر آیا، پھر کہا جاؤ، پھر وہ آیا۔ اب رسول نے کہا اے بیٹی تم جب تک کہو گی تب تک یہ جائے گا، یہ اندر نہیں آ سکتا، یہ کوئی اور نہیں ملک الموت ہے جو تم سے اجازت مانگ رہا ہے، یہ تمہارے در کا کمال ہے کہ تم سے اجازت مانگ رہا ہے، یہ تمہاری قسمت ہے جو تم سے اجازت مانگ رہا ہے۔ اب استقبال کریے، اب اشعار بھی سنا دیتا ہوں۔ ذات حسین، ذہن کو رکھیے گا اسی اشعار کے کہ میں اور جناب زہرا کا یہ در، اور میں اشعار سناتا ہوں۔ ذات حسین جیسے دین خدا کی روح، سنیے استقبال کریے گا، ذات حسین جیسے دین خدا کی روح، اصغر تیرا وجود ہے کر دو بلا کی روح۔ ذات حسین جیسے دین خدا کی روح، اصغر تیرا وجود ہے کرب و بلا کی روح۔ ذات علی و ذات محمد کے باوجود، ذات علی و ذات محمد کے باوجود زہرا بنی ہوئی ہے حدیث کے ساتھ روح۔ ذات علی و ذات محمد کے باوجود زہرا بنی ہوئی ہے حدیث کے ساتھ روح۔ ظالم اتار لے گئے سب چادریں مگر ہر ایک، سنیے آپ استقبال کریے، ہر ایک عمل کی جان ہے ذکر غم حسین، ہر ایک عمل کی جان ہے ذکر غم حسین، ہر ایک عمل کی جان ہے ذکر غم حسین، زینب تیرا ذکر ہے فرش عزا کی روح، زینب تیرا ذکر ہے فرش عزا کی روح۔ ظالم اتار لے گئے سب چادریں مگر، ظالم اتار لے گئے سب چادریں مگر، زینب کے پاس رہ گئی ہر ایک رضا کی روح۔ اس سے بڑا زاویہ میں نہیں دکھا سکتا تھا کہ زینب کے پاس رہ گئی ہر ایک رضا کی روح۔ بے عز موت اس لیے آتی نہیں کبھی، بے عز موت
سوال کر رہا ہوں سلامت رہے، میرے ساتھ جو ہو گئے وہ سلامت رہیں. کہ زہرا نکال لے نہ کہیں خود قضا کی روح. اس کے بعد سنیے عباس اور غازی کو جب بھی دیکھا تو آپ دیکھیں 4 اشعار بچے ہیں، اس کو بار کریے گا کہ غازی کو جب بھی دیکھا تو ایک قوم نے کہا دیکھو یہی بشر ہے ہمارے خدا کی روح. علی نہیں پہنچ پایا. ہم آخری مصرع حاضر کرتا ہوں. دیکھو یہی بشر ہے ہمارے خدا کی روح، دیکھو یہی بشر ہے ہمارے خدا کی روح. پھر سنیے کہ تیروں کماں اس لیے ہاتھوں سے چھوٹے ہیں. آپ اس سے بڑا زاویہ نہیں دکھا سکتا. استقبال کیجئے گا کہ تیروں کماں اس لیے ہاتھوں سے چھوٹے ہیں، بے شیر قبض کرنے لگا حرملہ کی روح. سبحان اللہ. علی اس سے اچھا استقبال آپ بہت بہترین استقبال کیا. سلامت رہیے. جو لوگ بول رہے ہیں سب آپ رہی محمد بہترین سنا. سلامت رہیے. یہ جو بولتا ہے انسان، یہ اس کے گھروں کے پاک ہونے کی نیند ہے کہ انسان فرش اللہ بنا کے بولتا ہے. بات میں نے تمام کر دی اور بات تمام کرنا بھی ضروری ہے. آج مسئلہ یہ ہے فضائل علی اور فضائل حسین. آپ نے سنا ہے انشاءاللہ کل اگر مسئول کروں گا حسین کے سارے فضائل آپ کے سماعت کے حوالے کروں گا. آپ نے زیادہ فضائل حسین میرے حساب سے نہ سنا ہوگا، لیکن میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ ایک تقریر حسین کے فضائل کی سنائی جائے. شجاعت حسین، سخاوت حسین، اس کے اوپر انشاءاللہ ایک گفتگو ہوگی. حسین کس کمال ذات کا نام ہے، حسین کس کمال باوقار ذات کا نام ہے. کہ حسین اگر صبر کرے تو حسین کے لیے جبریل آیت لے کر آتے ہیں. اللہ اکبر. یہ حسین کا کمال ہے کہ حسین کربلا میں صبر کر رہے تھے. آج وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں اہل حسین کربلا میں داخل ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. حسین کربلا میں داخل ہو رہے ہیں اور حسین نے جب کربلا میں داخل ہونے کے بعد خیام کو نصب کروایا. کروانے کے بعد کہا یہ کون سی زمین ہے، سب نے اپنے نام بتائے. میمنہ کہا جاتا ہے، میسرہ کہا جاتا ہے. جب کربلا کہا تو حسین نے وہی خیام کو نصب کر دیا اور کرنے کے بعد بنی اسد کے لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد 3 وصیتیں کرنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. بنی اسد کے مردوں کو بلانے کے بعد کہا جب مجھے 10 محرم کے بعد مجھے قتل کر دیا جائے گا، عاشور کے بعد جب ہم قتل ہو جائیں گے تو تم آنا. آنے کے بعد ہمارے جسم پر مٹی ڈال کر چلے جانا، ہمیں دفن کر کر چلے جانا. پھر اب حسین کو سکون نہیں ملا. حسین نے پھر کہا، اب کہا بنی اسد کی عورتوں کو بھیجو. اب بنی اسد کی عورتیں آئیں. آنے کے بعد امام نے پھر اس سے کہا اگر تمہارے مرد ڈر جائیں، حکمران سے ڈر جائیں تو تم آنا. اور آنے کے بعد پانی بھرنے کے بہانے آنا. اور آنے کے بعد حسین کے جسم پر، حسین کو بڑی خواہش تھی کہ ان کے جسم پر کفن ہو. یہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہے کہ حسین کو بڑی خواہش تھی کہ حسین کے جسم پر مٹی ڈال کے چلی جانا. پھر حسین کو صبر نہ ہوا تو حسین نے کہا اے بنی اسد کے بچوں، اے تم بھی آ جاؤ. بنی اسد کے بچے کریم آئے. حسین نے کہا ادھر آؤ بچوں. حسین پیار کرتے ہیں، کرنے کے بعد کہتے ہیں اگر تمہارے ماں باپ حکمران سے ڈر جائیں، یزید سے ڈر جائیں، ان کے لشکر سے ڈر جائیں تو تم گھبرانا نہیں، تم کھیلتے ہوئے آنا اور حسین کی لاش پر ایک مٹھی مٹی ڈال کے چلے جانا. اللہ اکبر. حسین نے
वसीयत कर ली, बनी असद के बच्चों से वसीयत कर ली। हुसैन अब हिलाल को लेके चलते हैं, हिलाल को आज करबला दिखा रहे हैं। हिलाल चलो मैं तुम्हें करबला के मक्तल को दिखाता हूँ। हिलाल से कहा चलो मैं तुम्हें मक्तल करबला दिखा दूँ। हिलाल से कहा देखो हिलाल, देखो ये मकाम है जहाँ मेरा बचपन का दोस्त अमीर इब्न मज़ाहिर का दूर होगा। अल्लाहु अकबर। और फिर हिलाल को लेके कुछ दूर बढ़े, अरे वहाँ पर हुसैन रुक गए। कहा हिलाल देखो ये वो मकाम है जहाँ हुर का लाशा होगा, हुर के बेटे का लाशा होगा। अरे फिर हुसैन कुछ आगे बढ़े, कहा देखो हिलाल यहाँ पर अली अकबर के सीने पर पर्ची लगेगी। अल्लाहु अकबर। देखो फिर हिलाल से कहा देखो यहाँ पर मेरा बच्चा एड़ियाँ लगेगा। अल्लाहु अकबर। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। तुमने कोई गम न दे सिवाय सैयद शुहदा के। फिर कहा हिलाल देखो यहाँ पर हुसैन अपने बेटे के खून से वज़ू करेगा। अल्लाहु अकबर। अरे अली असगर के खून को अपने चेहरे पे मलेगा। कहा हिलाल देखो ये मकाम है जहाँ मेरे दाएं भी कासिम होगा, मेरे बाएं भी कासिम होगा, मेरे पीछे भी कासिम होगा, मेरे आगे भी हाँ हाँ। अरे कासिम का लाशा टुकड़ों में पामाल हो जाएगा। देखो हिलाल यहाँ पर अब्बास के बाजू कटेंगे। देखो हिलाल यहाँ पर हमारा लश्कर का अलमदार शहीद होगा। अरे यहाँ पर देखो मकाम है जहाँ अब्बास दिलावर, अरे अब्बास दिलावर अरे अपने दम को तोड़ेगा। देखो हिलाल ने कहा मौला मैं एक मंजर देख रहा हूँ, मैंने मसाइब की जुमले खत्म किए। हिलाल ने कहा मैंने जब से आप मसाइब मुझे बता रहे हैं, मक्तले करबला जब से दिखा रहे हैं, तो मैं बीवी की रोने की आवाज सुन रहा हूँ। अरे हिलाल ने कहा तुमने पहचाना नहीं, ये मेरी माँ जन्नतुल बकी से आई है और मेरे बदबू का आपको अपने पाल से साफ कर रही है। देखो या हुसैन, अरे मेरा मजलूम हुसैन, मेरा बेबस हुसैन, मेरा